Welcome back to The Revolution. This is Ali Azmat sitting with Zaid Hamid. Today's show we're going to discuss تربیت خودی کس طرح کی جاتی ہے. اس سے پہلے پچھلے شو کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں جن کے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر نہیں تھے. بہت ساری چیزیں اس زمانے کی جو فنومناز ہیں جیسے ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں یا ون ورلڈ آرمی یا ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ایک تفرقہ پھیلا ہوا ہے اور جو ایک پوری اس ریجن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگ کا سما ہے, ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے, کہیں پہ بم پھٹ رہے ہیں, کہیں پہ ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایسا لگا کہ اقبال کی پوئٹری اور اقبال کا جو ڈاکٹرن ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اور جسٹ بائی انڈرسٹینڈنگ ون سیلف, اسرار خودی جیسے کہ ہم نے ان سارے شو میں ڈسکس کریں اور آج بھی اسی کو ڈسکس کریں گے. آج ہم اس کو لے کے چلیں گے. لاسٹ شو پہ ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہ تھا تربیت خودی, اور حکیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایز آلویز. He's going to enlighten us with more information. So, سر تربیت خودی سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے علی, جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جو چیلنجز ہیں وہ اتنے فینومینل ہیں, اتنے غیر معمولی ہیں کہ جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک میجر رول پلے کرے ڈیسٹنی کریٹ کرنے میں, تاریخ تبدیل کرنے میں, اس ریولوشن کو اپنے کنکلوژن تک پہنچانے میں, اس کو پہلے اپنی تربیت کرنی. یہ فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے. اور اپنی تربیت کے لیے اقبال نے جو پہلا ڈاکومنٹ اسرار خودی کے نام سے لکھا, اس کے جو پروسیس انہوں نے بتایا کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ اور اپنی عزت کا بھی کمپرومائز نہیں کرنا, وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں تفصیل سے. پھر وہ شریعت کے اوپر آئے کہ انسان اپنے آپ کو شریعت میں پابند کرے تاکہ اپنے آپ کو اس ملت سے جوڑ سکے, اپنی وہ اسپرچل ریوائول کرنے کی اس کو پروسیس شروع ہو, اس کی زندگی پابند ہو, ڈسپلن ہو جائے. اور اس کے بعد وہ آئے اپنے اندر اسپرچل ڈائمینشن کی تربیت کرنے کے لیے, اور اپنی روحانی ڈائمینشن کی فنڈامنٹل پلر جو اقبال بلڈ کرتے ہیں وہ عشق پر کرتے ہیں, عشق حقیقی پہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار. اقبال کا یہ فینومینا, اقبال کا یہ کہنا, اقبال کی یہ بلیف کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈائریکٹ اسپرچل ریلیشن شپ کے بغیر تم اپنے اندر اسپرچل ڈائمینشن کو بلڈ نہیں کر سکتے ہو, از سو اسٹرانگ کہ آپ اس ڈائمینشن کو اگر نکال دے اقبال کی ڈاکٹرن سے تو پوری اقبال کی ڈاکٹرن کولیپس ہو جاتی ہے. دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے کی جو بات کرتے ہیں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے کی بات کرتے ہیں, کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں کی بات کرتے ہیں, اور یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, ابلیس تو نصیحت کرتا ہے اپنے چیلوں کو. ہر جگہ آپ کو اقبال کا یہی ڈاکٹرن ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور پیار کس طرح کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر بلڈ کر کے انسان اپنی اسپرچل ڈائمینشن کو اتنا بلڈ کرتا ہے, پھر جو فورسز اس میں آتی ہیں خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی حیثیت سے وہ کیا ہوتی ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ عاشقی سے سیکھ اور اپنے محبوب کو ڈھونڈ, یعنی عاشقی آموز میں محبوب طلب, چشم نوح قلب ایوب طلب, یعنی اپنے اندر عاشق بنو. اقبال جو کانسیپٹ بار بار دیتے ہیں, دیکھیے ایک جگہ پہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ ہے پورا, ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اس پورے واقعے کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو حیرت ہے لبے بام ابھی, یعنی عقل کھڑی ہو کے سوچ رہی ہے کہ میں آگ میں جاؤں یا نہ جاؤں, اور جو عشق ہے وہ بے خطر کود پڑا. اقبال انسان کے وجود میں دو ڈائمینشنز کو الگ الگ کرتے ہیں, انٹلیکٹ کو اور قلب کو. اقبال کے مطابق جو انسان کے وجود میں انٹلیکٹ دیا گیا ہے, عقل دی گئی ہے, وہ اس لیے دی گئی ہے کہ انسان اس دنیا کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے, اپنی دنیا کی ایڈمنسٹریشن مینج کرے. لیکن اپنی اسپرچل ڈائمینشن کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے اور وہ روحانی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک بندہ مومن کے وجود میں ہوتی ہیں, اس کے لیے انٹلیکٹ نہیں چاہیے آپ کو, اس کے لیے قلب چاہیے, اسپرچویلٹی چاہیے. اور حکیم صاحب میں آپ کی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک ای میل مجھے ریسیو ہوئی, اس میں ایک صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ, آئی وڈ آسک یو پرمیشن کہ میں یہ پڑھ دوں. یہ صاحب ہیں, ان کا نام بھی علی اشرف ہے, اور یہ I hope he's watching the show because he's asked me to ask you this question, and this is a long email but I'm gonna trying to find کہ یہ یو کے میں رہتے ہیں اور اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے اقبال کا پاکستان دیکھا, اور ان کا یہ سوال ہے اور آپ سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ spirituality is a flawed concept. There is no such thing as spirituality in this world. It is a myth created by people who did not want to find the truths of life the hard way, and in order to justify their assertions formed this concept and sold it effectively.
spirituality is a concept, limits the faculties of the human body, which has been given to us by God. This body is like a machine and requires maintenance for its high performance, but by believing in spirituality, we deny our brain its true potential of seeking truth with intelligence and rationality, and exchange it with myths and fairy tales. And he carries on, based on the premise, our true and everlasting love for God can, he says that today we do not love God. Anyone who says that lies, because a human being is programmed to associate and care for something that it can only see in tangible manifestation. As we cannot see God, we claim to love Him on the principle of loving Him, or when we actually witness a personal benefit and then recall Him, and no matter what, but this contradicts with our programming and therefore does not last or hold any ground. देखिए अली, इन्होंने ये बात ये की है कि स्पिरिचुअलिटी एक फ्लॉट कॉन्सेप्ट है और एग्जिस्ट नहीं करता और इंसानों ने खुद अपनी मर्जी से बना लिया है। जी। ऐसी बात सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो कुरान की विजडम, कुरान की डॉक्ट्रिन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत से वाकिफ ना हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अपने दोस्त से तमाम तर रिस्पेक्ट के साथ हम इख्तलाफ करते हैं यहाँ पर। देखिए, इंसान के जिस्म में, ये तो आम शख्स भी मानता है कि एक इंसान का जिस्म है, एक उसकी स्पिरिट है, एक इंसान का जिस्म है, एक इसकी रूह है। तो जब आप स्पिरिट की बात करते हैं, रूह और सोल की बात करते हैं, तो स्पिरिचुअल डायमेंशन तो आ गई फिर जी। उसका डिनाइल कैसे किया जा सकता है? स्पिरिचुअलिटी इज देयर। जब आप ये बात करते हैं कि इंसान का एक जिस्म है, उसके साथ साथ कुरान जो इस्तिलाहें कल्ब की इस्तेमाल करता है, नफ्स की इस्तेमाल करता है, कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब, कल्ब शहीद की इस्तिलाहें हैं, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना है। तो ये सारी की सारी इंसान की स्पिरिचुअल डायमेंशन ही है। जब कुरान बात करता है मुसलमान, मोमिन, मुत्तकी, मोहसिन, सौलेह, शहीद, सदीक, ये स्पिरिचुअल लेवल्स हैं इंसान के वजूद में, जो डिफाइन करते हैं कि मुसलमान ईमान के किस लेवल पर है। ये सारे फिजिकल डायमेंशंस नहीं है, ये स्पिरिचुअल डायमेंशंस है। और पूरे कुरान में वो जो वाकयात लिखे हुए हैं कि जिनके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक स्पिरिचुअल फोर्सेस से मुकाबला करते हैं फिरौन की ताकतों का। फिरौन के जादूगर भी स्पिरिचुअल फोर्सेस लेकर आते हैं जो शैतानी होती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले पे जो मिरेकल्स हैं, जो मौजज़ात हैं, जो कुरान जिनका जिक्र करता है, वो सारी स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं। वो अबाबील कौन है कि जो अब्राहा के लश्कर पे अटैक करती हैं, छोटी छोटी चिड़ियां, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील की जो सूरत कुरान में, वो एक स्पिरिचुअल एयरफोर्स है जो एक फिजिकल आर्मर्ड डिवीजन को तबाह कर रही है। इसी तरह हर नबी के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारक उठा के देख लीजिए, जो पूरा डायमेंशन इंसान के स्पिरिचुअल डायमेंशन की तरबियत का है, जिसको तज़किया कहा जाता है। तो ये बात कहना कि इंसान ने स्पिरिचुअलिटी इजाद कर ली और स्पिरिचुअलिटी की कोई हकीकत नहीं है और उसको एक स्मोक स्क्रीन बना लिया, अपनी असल जो उसकी कैपेबिलिटीज है उसको रोक रहा है, ये कायनात की सबसे बड़ी हकीकत का डिनायल है। हाँ, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, जो उन्होंने ये कहा कि इंसान स्पिरिचुअलिटी के भी कॉन्सेप्ट्स वो बहुत वेरी करते हैं ना, हम इकबाल की स्पिरिचुअलिटी और ये तसव्वुर कि स्पिरिचुअलिटी इंसान को काम करने से, एक्शन से रोकती है और इंसान को मायूस करके गारों में और कोनों में और पहाड़ों में भेज देती है। देखिए, इकबाल का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इकबाल की स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, यानी आप अपने आप को खानकाहों से निकालकर बैटलफील्ड में आइए और पूरी दुनिया में तारीख और तकदीर खुद तब्दील कीजिए। इकबाल से ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी मुमकिन नहीं है कि पिछले कई सौ साल में किसी ने दिया हो। इकबाल के नजदीक आप अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। इकबाल के नजदीक आपके लिए नामुमकिन का कोई लफ्ज नहीं होता। इकबाल के नजदीक आपकी हां और ना में दुनिया के फैसले होते हैं। आपके पास लोहो कलम होता है, आपके पास वो अल्लाह की तकदीर होती है, जो आप चाहते हैं अपने लिए लिख लेते हैं। इससे ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट इंसान ने पैदा नहीं किया। ये मायूसी का नहीं, ये एग्रेसिव एक्शन का कॉन्सेप्ट। I mean, and it's still spiritual. Spiritual. It doesn't mean that it's violent. No, it's not aggressive, yes, but not violent. We're going to take a break, and after the break, we're going to continue this. Welcome back to the revolution. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे आगे तरबियत खुदी, जब एक सवाल से पहले हम उसके ऊपर देखिए, उस सवाल में उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि अल्लाह ताला तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, नजर नहीं आता, इंसान कैसे प्यार कर सकता है अल्लाह ताला को। किसी हद तक इस बात से हम एग्री करते हैं, क्योंकि कुरान और सुन्नत में भी हमें यही बात बताई जाती है कि जब तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह से प्यार कर रहे हो, तो उसकी मैनिफेस्टेशन ये होती है कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार कर रहे हो। ठीक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी क्लियर कट अपनी हदीस में फरमाया है, वाज़ेह हदीस में है कि तुम में कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी जात यानी अल्लाह के रसूल की जात सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए उसको, यानी उसकी जान, उसका माल, उसकी इज्जत, आबरू, सब कुछ वो अल्लाह के रसूल पे कुर्बान करते। एंड दिस इज द फंडामेंटल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अदब रसूल, इश्क रसूल। एंड इकबाल ने भी सारी फाउंडेशन इस पे बिल्ड की है। फिर वो आगे ये कहते हैं कि जब तुम
عشق رسول کی بات کرتے ہو, اب کسی سے محبت کرتے ہو, شدید محبت کرتے ہو, اپنے آپ کو فدا اور فنا کر دیتے ہو, جب تم اس کانسیپٹ پہ آتے ہو ان کی محبت اور پیار کی وجہ سے کہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کرنا چاہتے ہو, تو پھر تم ایک اس نارمل ڈومین سے نکل کر اس روحانی ڈومین میں آ جاتے ہو کہ جو کیا کرتی ہے, جب خودی محبت سے مستحکم ہو جاتی ہے, جب تمہاری خودی محبت سے مستحکم ہوتی ہے. دیکھیے خودی کی حفاظت, یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. محبت فاتح عالم, ایک ایسی محبت, دیکھیے خودی نفرت سے بلڈ نہیں ہوتی. یہ کون سی محبت ہے جو فلموں میں جو گانے گاتے ہیں وہ والی محبت؟ خودی ہیٹریٹ سے بلڈ نہیں ہوتی, خودی نفرت سے. دیکھیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کو کفر کو برا کہا جائے, گالیاں دی جائے, انسانوں سے نفرت کی جائے, ان کے انسانوں سے بھی ہر وقت غصے میں رہ جائے, ہر وقت غصے میں رہا جائے. انسان کی خودی کوئی بھی پازیٹیو اس میں چیز نہیں آئے گی, اس سے بلڈ نہیں ہوتی. خودی ایک پازیٹیو فورس فیلڈ ہے, اس کے لیے اس کو پازیٹیولی ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے, اور سب سے پازیٹیو فورس عشق, پیار, محبت ہے. اور یہ جیسے آپ نے کہا یہ فلموں والی محبت نہیں جو ہے, انڈین فلموں میں آتی ہیں, یہ وہ لسٹ ہوتا ہے, دیٹس ناٹ لو. وہ جس کو لو کہتے ہیں دیٹس لسٹ. عشق حقیقی اور عشق مجازی میں عشق بہت حقیقی جو ہے جس میں انسان پیوریفائڈ, ایک متبر, ایک مبارک, ایک تزکیے کے ساتھ, ایک پیورٹی کے ساتھ پیار کرتا ہے ڈیوائن ویلیوز کے لیے اور اعلیٰ مقصد سے, اعلیٰ ہستی سے. جب اللہ کے رسول سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے کسی فقیر یا درویش سے آپ ایک ایسا محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے, نفرت بھی اللہ کے لیے, دین یو کم انٹو دیٹ ڈومین. کہ اقبال کہتے ہیں کہ اس شدید محبت کے نتیجے میں, دیکھیے جب کسی سے محبت ہوتی ہے, آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, بیٹے کو آپ سے محبت ہوتی ہے, تو آپ اس کو اپنا وارث بنا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل. آپ اس کو اپنی گاڑی کی چابی بھی دے دیں گے, اپنے گھر کے ڈاکومنٹس بھی دے دیں گے, بینک اکاؤنٹ بھی دے دیں گے, بیکاز ہی لو یو سو مچ اینڈ یو لو ہم سو مچ. انسان جب ایک طرف بازار میں, دکانوں پہ آپ نے دیکھا, بازار میں آپ جاتے ہیں, آپ چیریٹی دیتے ہیں, چندہ دے, 100 روپے دے دیے, 50 روپے دے دیے, جو آپ سے مانگتا ہے آپ کچھ نہ کچھ بے شک اس کو دے دیتے ہیں, لیکن اپنا وارث نہیں بناتے. وارث کس کو بناتے ہیں آپ؟ جس سے آپ کو شدید پیار ہوتا ہے, جو آپ سے شدید پیار کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا وارث اس اپنے بندے کو بناتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کا عشق اور پیار کرتا ہے. اور پھر اقبال یہاں پر کہتے ہیں جب حضور کی وراثت لینی ہے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندگی, خلافت تم کو ملے, اللہ کی طرف سے تم خلیفۃ الارض دنیا میں اسٹیبلش ہو, تو پھر اپنے عشق اور محبت کو اتنا بلڈ کرو کہ جب خود ہی محبت سے مستحکم ہوتی ہے تو زمانے کی فرما روا بن جاتی, پھر یہ پوری کائنات پر حکومت کرتی ہے. اور پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے, اور یہ بڑا خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے حوالے سے اقبال نے یہ بات کی ہے. کہتے ہیں پنجائے پنجائے حق میں شود, ماہ از انگشت شک میں شود. ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے اور چاند ان کے ایک اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اسی آپ کو یاد ہے جنگ بدر کے موقع پہ حضور نے مٹی اٹھا کے پھینکی کفار کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ مٹی نہیں پھینکی, یہ اللہ نے پھینکی. اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ وہ اتنی طاقت ان کے وجود میں ہوتی ہے کہ جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو کے رہ جاتا ہے. دیکھیے اس سے زیادہ ڈائنامک اور موسٹ پاورفل فورس تو کائنات میں نہیں ہو سکتی کہ جب آپ ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں, جب آپ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, جب آپ کے حکم سے ہوا چلنے لگے. سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی نا, وہ چرند پرند جانوروں کی آوازیں ان کی زبانیں سنا کرتے تھے, سمجھا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے جو ایک درباری تھے, ایک وزیر, جنہوں نے ملکہ کا تخت 1 سیکنڈ میں اٹھا کے یمن سے ان کے دربار میں لے کر آ گئے انسٹنٹینیسلی, یعنی ٹرانسلوکیشن آف فزیکل آبجیکٹ ٹک پلیس. They're talking about that stuff now. They're talking about that stuff now. Scientifically it's اور یہ سارا کچھ ہزاروں سال پہلے اسپرچل فورسز سے ہو رہا تھا, جب انسان کی اسپرچولیٹی اتنی بلٹ, اتنی ڈیولپ تھی. بعد کے آنے والے دور میں جب انسان اپنے انسانی غفلتوں میں پڑتا چلا گیا, اسپرچل فورسز کو گم کرتا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت میں دونوں چیزیں بیلنس کی گئی ہیں. آپ کو شریعت پہ بھی چلنا ہے, اسپرچل فورسز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اسپرچولیٹی پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت ترک کر دیں, جیسے اسرار خودی میں شروع میں اقبال نے کہا ہے کہ یو ہیو کہ اپنے آپ کو پابند کرو شریعت میں. اور شریعت پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسپرچل ڈائمینشن کو اگنور کر دیں. اگر آپ صرف شریعت پہ چلیں گے اور اسپرچل ڈائمینشن کو اگنور کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مسلمان یہودی بن جائیں گے, مسلم جیو. بیکاز جیوز نے یہی کیا کہ جیوز نے لا کو اتنا فالو کیا کہ لو بھول گئے, اور عیسائیوں نے یہ کیا کہ لو کو اتنا فالو کیا کہ لا بھول گئے. آپ کو شریعت اور محبت ساتھ لے کے چلنی ہے. عشق اور شریعت جب تک ساتھ نہ چلے اس وقت تک شریعت اور دین مکمل نہیں ہوتا, پرفیکشن نہیں آتی. اینڈ دس از واٹ دا میسج آف اقبال از. حکیم صاحب میں آپ سے بڑا ایک شاید دس کوڈ بی ٹرکی کوشچن, آئی ڈونٹ نو اف آئی شوڈ آسک دیٹ, لیکن اس میں یہ کوئی بھی فار ایگزامپل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا کوئی وارث
اس طرح ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جس کو کہتے ہیں, جو بار بار ہم ایک ٹرم ہے اس کو بڑے لوسلی یوز کرتے ہیں, دا آرگنائزڈ ریلیجن. انہوں نے اپنا کوئی وارث, یعنی کہ جس طرح کے ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنا جب چھوڑتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا وارث بنتا ہے, اور جو کہ آپ نے وراثت کی بات بھی کی, تو انہوں نے کوئی ایسی وراثت کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑی کہ یو کین ٹیک دا ریلیجن اینڈ بی دا کنگ آل بی آل اینڈ. تو میرے خیال سے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے یہ سوچا تھا کہ اف آئی لیو وراثت کسی کو اگر میں چھوڑ گیا تو دے مائٹ ٹیک اٹ سم ویئر ایلس, دا ہول کانسیپٹ آف وٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو. دیکھیے وراثت تو حضور نے چھوڑی اپنی, اور یہ فرمایا کہ جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں, اسکالرز. لیکن اسکالر کی ڈیفینیشن وہ محدود نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں آج جی کہ نالجبل مین, جس کو علم ہوتا ہے, جس کو دین کا بھی علم ہے, دنیا کا بھی علم ہے, روحانیت کا بھی علم ہے, اسپرچولیٹی کا بھی علم ہے, شریعت کا بھی علم ہے, فقہ کا بھی علم ہے, یہ کمپریہنسو پرسنالٹی نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. یعنی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطاب تھا وہ خلیفۃ الرسول تھا. خلیفۃ الرسول ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ حضور کے وارث ہیں, حضور کے خلیفہ ہیں. مگر اس وقت اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جو 3 پاورفل فورسز ہیں جو معاشرے میں ایک اسلامک سوسائٹی کو کریٹ کرتے ہیں, دیکھیے دینی قیادت, روحانی قیادت اور سیاسی قیادت, فوجی قیادت, یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ, اسپرچل لیڈرشپ اور ریلیجس لیڈرشپ, وہ تینوں خلفائے راشدین میں جمع تھی. حضرت ابوبکر صدیق واز آلسو سپریم کمانڈر, آلسو دی کمانڈر ان چیف, آلسو دا مسلم لیڈر, آلسو دا اسپرچل مینٹور, آلسو دا ریلیجس اسکالر. یعنی سب کچھ ایک وجود میں. خلافت راشدہ اسی لیے کہتے ہیں اس کو, خلافت راشدہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ تینوں فورسز اسپرچل, ریلیجس اور پولیٹیکل ایک وجود میں جمع ہیں. بعد میں آنے والے دور میں یہ ہوا کہ یہ تینوں فورسز الگ الگ ہو گئی. اسپرچل ڈائمینشن چلی گئی, اسپرچل ان لوگوں کے پاس جو اسپرچولیٹی میں اسپیشلائز کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, جنید بغدادی ہیں, حسن بصری ہیں, اور وہ پورے سلسلے یہ جو ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی پہنچے وہ اسپرچل لوگوں کے, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت داتا گنج بخش ہیں, فرید الدین گنج شکر ہیں, نظام الدین اولیاء ہیں, وہ تمام لوگ جنہوں نے اسپرچل ڈائمینشن کو سنبھالا. اسی طرح جو ریلیجس لیڈرشپ تھی وہ الگ ہو گئی. وہ امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, ان تمام بزرگوں نے سنبھال لی. فقہ, اسلامک لا ڈیولپ کیا, فقہ ڈیولپ کیا. اور پولیٹیکل لیڈرشپ الگ ہو گئی, جو حکومتیں الگ چلی گئیں. اب جو اقبال جس کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ تینوں ڈائمینشنز ایک وجود میں جب جمع ہوں گی تو وہ ایک ایسی لیڈرشپ ہوگی جو دنیا میں ایک گلوبل کاسمک چینج لے کر آئے گی. اسپرچل, پولیٹیکل اور ریلیجس ہیز ٹو بی کمبائنڈ انٹو ون. Very intense. We're going to take a break. Once we come back, I'm going to ask him another tricky question. ویلکم بیک ٹو دا ریولیوشن. جیسا کہ ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے اور بڑی گرما گرم مزیدار بات چل رہی تھی. میرا اب جو نیکسٹ سوال وہ آپ سے ہے وہ بڑا شاید جو بار بار میں اس سوال کے اوپر آتا ہوں, بیکاز وی ایز اے نیشن سیم ٹو بی اسٹک آن دیٹ. وہ جو ہمارے پاسٹ لورلز ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم ریلائی کرتے ہیں کہ محمود غزنوی اور یہ اور وہ ان سب لوگوں کی بات کرتے ہیں, لیکن پچھلی 50 سال یا 100 سال میں کوئی بھی ایسا لیڈر یا کوئی ایسا مرد مومن ہمارے میں سے بظاہر نہیں نکلا. کسی نے جو ہمارے اوپر ایک آرگنائزڈ ریلیجن یا انسٹیٹیوٹ جو مسلط کر دیا گیا ہے ان شیپ آف ہاؤس آف سعود, یعنی کہ اس سے پہلے تو حجاز تھا اور وہ اس کے بعد یہ بیسکلی ساری ریلیجس پاور فار دا پرسپشن آف دا ورلڈ از بین گیونگ ٹو دا ہاؤس آف سعود, بیکاز وہ حرمین الشریفین اور جو بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, اینڈ بینگ سو کرپٹ ایز دے آر, اور جتنے عیاش ہیں اور جتنے بڑے غلام زائنسٹ لابی کے وہ لوگ ہیں, شاید ہی مسلمان, اور میرے خیال سے مسلمانوں کو ویک کرنے میں, ان کو سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنے میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے, عربز کا. اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ تم اگر ہمارا ساتھ دو گے کہ ہم اس خلافت عثمانیہ کو تباہ کریں, اور پھر واپس یہ پاور سٹرکچر جو ہے سارا وہ تمہیں دیا جائے گا تاکہ تم اس پورے ایز این آرگنائزڈ ریلیجن یو کین کنٹرول دا ہول گلوب ایز دا ریپرزینٹیو آف ریلیجن آف اسلام. اینڈ obviously that has taken us to a new جس کو کہتے ہیں لوز پہ لے گیا ہمیں ایز نیشن. ہمیں مسلمان ہم اپنے اوپر بھی یقین نہیں رکھتے کسی قسم کا. ہم اپنے مولانا حضرات سے, اپنے لیڈر سے, اپنے ملٹری جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ تینوں کو اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے, تو یہ سارا اس فنومینا کا حصہ ہے. یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
علی یہ ٹریجڈیز ہیں مسلم امت کی یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس دور کی ہیں کہ جب مسلمان اپنے زوال کے آخری حد پر پہنچ چکے تھے اور خلافت عثمانیہ کا مرکز ٹوٹ گیا تھا. جی اقبال نے جو ڈیفائن کیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ جس سے کام لے گا وہاں اس وجود میں جنیدی اور ارد شیری اکٹھی ہوگی. دیکھیے جنیدی سے مطلب ہے حضرت جنید بغدادی یعنی اسپرچویلٹی. ارد شیر ایران کا ایک بڑا بادشاہ تھا یعنی پولیٹیکل اور ملٹری پاور. اقبال کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کوئی مسلم لیڈر جس کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری پاور ہوگی اور ساتھ ساتھ وہ اسپرچولی اتنا انلائٹنڈ ہوگا کہ اللہ کا ولی ہوگا, جب یہ دونوں فورسز کنورج کریں گی ایک وجود میں تو اس کو خلافت کہا جائے گا. یہ ریوائولسٹ موومنٹ وہ ہوگی جو ایکچوئل چینج لے کر آئے گی. اس سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیکولر چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو یا ڈیموکریسی ہو, اگر سیکولر ہے وہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر آپ دین کو سیاست سے الگ کرتے ہو تو اس کے بعد چنگیز خان ہے. دنیا کی سب سے بڑی چنگیز خانی طاقتیں آج کی جو ہیں وہ ڈیموکریسیز ہیں. امریکہ ہو, برٹن ہو اور ہمیں بھی یا انڈیا ہو جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, یہ دنیا کی سب سے بدکار بدترین فسادی قوتیں ہیں. یہ کانسیپٹس ہمیں بیچے گئے ہیں, روز بلڈ کیے جا رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی سویلائزڈ ہوتی ہے. ان سے بڑے دہشت گرد نہیں پیدا کیے انسان نے کبھی آج تک. تو یہ چونکہ وجہ کیا ہے, ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ دین سے الگ ہو گئے جب سے انہوں نے سیکولر ریاستیں بنائی, جب سے انہوں نے اسٹیٹ اور چرچ کو الگ کیا. کیونکہ دین موریلٹی دیتا ہے, اخلاقیات جتنی بھی ہیں, اخلاقیات اچھائی برائی حرام حلال کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, قانون بھی ان کی روشنی میں بنتے ہیں. اور قانون بھی ان کی روشنی میں. یہ جیو پالیٹکس کے کام نہیں ہے, یہ اسپرچل ڈائمینشنز کے کام ہے, یہ ریلیجس ڈائمینشنز کے کام ہے, یہ اللہ کے دین کا, یہ اسکرپچرز کا کام ہے. عیسائیت جب بائبل پریکٹیکلی کنٹرول لوز کر گئی بادشاہتوں سے, بادشاہوں نے الگ کر لیا اپنے آپ کو, تو اس کے بعد چرچ الگ ہو گیا, بادشاہ الگ ہو گئے, اور اس کے بعد ہر چیز آپے سے باہر ہو گئی. دی سولوشن لائز ان برنگنگ بیک, یہ جدا ہو دین سیاست سے کا جو کانسیپٹ ہے, سیکولرزم کا جو کانسیپٹ ہے, سیاست کہ دین ایک مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ, اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ دین آیا اسی لیے کہ سیاست بھی کنٹرول کرے, اکانومی بھی کنٹرول کرے, سوسائٹی بھی کنٹرول کرے, اور انسان کے مورل, اسپرچل, فزیکل تمام ڈائمینشنز کو اس کی طرف سے گائیڈ لائنز ملے. اب دیکھیے جو بھی شخص یہ کام کرنا چاہتا ہے اس کا پروسیس کیا ہوگا. اقبال اگین پروسیس ایبنیشو شروع سے کیا دیتے ہیں کہ پہلے اپنے اندر پونڈر کرو, نہیں اس خودی کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ, اپنے اندر دیکھو. مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشن کا آغاز کیا تو پہلے غار حرا پہ جا کے طویل عرصہ گزارا. غار حرا اگر آپ جا کے دیکھو, مکے کے پاس ایک بہت اونچی پہاڑی ہے, اس پہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں چڑھنے میں, اور ایک چھوٹا سا کیو ہے. اور اس زمانے میں آج بھی جس پہ چڑھنا مشکل ہے اور اتنا ویران ہے کہ وہاں جاتے خوف محسوس ہوتا ہے آدمی کو. 1400 سال پہلے حضور ہفتوں مہینوں وہاں جا کے رہا کرتے تھے, اور اس سولیٹیوڈ میں کیا ہو رہا ہوتا تھا, اس سولیٹیوڈ میں کیا چیزیں آ رہی ہوتی تھی پوری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے. جب انسان اپنی ساری انرجیز کو فوکس کرتا ہے اللہ کی طرف, ساری انرجیز کو اپنی اس فریکوینسیز کو, اس پوری کائنات کی فریکوینسیز کے ساتھ ملاتا ہے, تو پھر وہ اس کو وہ انرجیز آنی شروع ہوتی ہیں, وہ ڈیوائن فورسز آنی شروع ہوتی ہیں جو الٹیمیٹلی ان کے سامنے جبریل کی شکل میں نازل ہوئے. تو اقبال کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ دس از آل سمبولک؟ نہیں, اٹس ناٹ سمبولک, اٹس ریئل, اٹس فزیکل. یعنی اقبال اس کو یہ ڈیفائن کرتے ہیں, دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حرا کے پہاڑی پہ خلوت اختیار کی, تنہائی اختیار کی, اس کے بعد اس قابل ہوئے کہ پوری دنیا میں حکومت قائم کر سکیں. یعنی بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے اندر دیکھو, اپنی جس طوفانی زندگی میں آج کل ہم گزر رہے ہیں, جابس, نوکری, پوری دنیا کا ایک طوفان مچایا ہوا ہے ہم نے جو ہمیں سانس نہیں لینے دیتا. 2 منٹ کے لیے ویٹ, تھنک ود ان یور سیلف, سوچو چاہتے کیا ہو, فوکس یور لائف, واٹ ڈو یو وانٹ. کہ جو شخص ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کرے سوچ کے کہ میں کس زندگی کے پیچھے دوڑ رہا ہوں, بی اے کیا, نوکر ہوئی, پینشن ملی اور مر گئے, میری ساری زندگی کا فوکس صرف یہ ہے کہ میں روپیہ کماؤں, نوکری میں اس لیے پڑھتا میں اس لیے ہوں کہ مجھے جاب بہتر کہاں پہ ملے گی, پیسہ کہاں سے ملے گا. ساری زندگی میرا صرف یہ فوکس ہے کہ میں شادی کس عورت سے کروں گا, گھر کہاں بناؤں گا, گاڑی کون سی خریدوں گا, اور کیمرہ میرے پاس کون سا ہونا چاہیے, اور چھٹیاں گزارنے میں کس آئلینڈ پہ جاؤں گا. اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں. کہتا ویٹ, رک جاؤ, سوچو, غور کرو, دیکھو چاہتے کیا ہو. اس کے بعد جب تم کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو تو پہلے اپنا فوکس درست کرو, کیونکہ مسلمان اصل میں, ہر مسلمان اصل میں ریفلیکشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی. وہ کہتے یہ ہیں کہ مسلمان کا وجود آپ کی تجلی گاہ ہے, آپ کی گرد راہ سے کئی طور پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہر مسلمان شوڈ ریفلیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سننا کہ تم جب اس رستے پہ چلو گے تو وہ نور, وہ انرجی, وہ فورس فیلڈز تمہارے اندر نظر آنی چاہیے. کیونکہ ہر مسلمان اس قابل ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جا کے کلام کیا تھا, بات کی تھی, ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے. امیجن دا پاور دیٹ یو ول گیٹ وین یو ہیو اے ڈائریکٹ کنیکشن ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ ہی سیز, لیکن
اس کو اچیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ اے ٹیچر, ایک استاد, ایک دوست ڈھونڈنا پڑے گا, مرشد تلاش کرنا پڑے گا. بیکاز جس طرح حضور نے آگے تربیت کی ہے, اس طرح آگے ایسے اسپرچولی ایلیویٹڈ لوگ ہوں گے کہ جن کی تربیت سے تم اس مقام کو حاصل کرو گے. تو لیکن وارننگ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو درویشوں کے دل کو کبھی زخمی نہیں کرنا. اللہ کے فقیر بندے تمہیں ایسے بندے جو ملے, کبھی ان کو دکھ نہیں دینا, تکلیف نہیں دینا, کیونکہ اللہ کے ایسے نیک بندے کو جس سے اللہ اس کے رسول پیار کرتے ہیں اور جو تمہاری تربیت کر سکتا ہے, جس کو اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, ایسا مرد مومن جس کی نگاہ سے تقدیر بدلے, تم اگر اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو ایسے ہی جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا ہے. خویش را در آتش سوزاں مزن, یہ اس طرح ہے کہ جیسے اپنے آپ کو تم آگ میں ڈالو, ایسا مت کرنا. ڈونٹ ڈو دس. اللہ کے بندوں کا ادب کرو. Respect, be respectful to those people who have achieved a level of spirituality. Who will teach you Who will something. teach you this journey. And everyone can teach you something. Everyone can teach you, but there are certain people who specialize. جس طرح جنید بغدادی, حسن بصری ہے, شیخ عبد القادر جیلانی ہے, بابا معین الدین چشتی, علی حجویری یا نظام الدین اولیاء, یہ لوگ تو ایکسلنس پہ ہیں. جی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لاکھوں کو جنہوں نے مسلمان کیا, اور جن سے آگے مشلے رہا علامہ اقبال نے بھی لی, جن سے آگے جلال الدین رومی یا اور وہ پورا ٹریل چلتا ہے. تو یہ نالج ڈزنٹ بگن فرام, وہ ایک پورا خزانہ کہیں سے آیا ہوتا. اور کمال یہ ہے علی کہ ایسے لوگ دنیا میں ختم نہیں ہوتے, لیکن آپ کو تلاش کرنے پڑتے ہیں. اس لیے کہ گلی کے چوک پہ بھی نہیں بیٹھے ہوتے, انہوں نے دکانیں نہیں سجائی ہوتی. یہ لوگ کوئی بڑے بڑے دکانیں کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو انوائٹ کر کے پیسے لینے کے لیے کہ آپ آئیے ہمارے پاس اشتہار لگا کے. یہ اللہ کے بندے چھپے ہوئے ہوں گے, ان کو تلاش کرو. تو کہتے ہی ہیں کہ اپنی چھوٹی سی مٹی کو انرجائز کر لو, ڈیولپ دا کیمسٹری ود ان اٹ سیلف. کسی مرد کامل کے آستان پر جا کر بیٹھ جاؤ, یعنی کسی ایسے مرد کامل, مرشد, استاد, ٹیچر, گائیڈ کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ جو تمہاری مٹی کو, وہ ایک الکیمسٹ کے نام سے ایک کتاب کولو پیلو کی بڑی مشہور آئی تھی, پاولو جو بڑی مشہور کتاب تھی, جس کے اندر وہ لڑکا وہ الکیمسٹ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ somebody who energizes him, جو اس کو راز بتا دے زندگی کا. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کسی کیمیاگر کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, کسی ایسے مرشد کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ جو تمہیں گائیڈ کرے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسپرچل جرنی کے لیے آپ کو اسپرچل ٹیچر چاہیے. جس طرح فزکس, کیمسٹری اور میتھمیٹکس کے لیے آپ کو ایسے ٹیچر چاہیے جو فزکس, کیمسٹری اور میتھمیٹکس آپ سے بہتر جانتے ہوں اور آپ کو پڑھا سکیں. اسی طرح فار اے اسپرچل جرنی, فقہ کے لیے لا ڈفرنٹ ہے, اسپرچل جرنی کے لیے ٹیچرز الگ ہیں. ایسے لوگ ہیں, تلاش کریں. اور ہر ایج میں رہے ہیں, ہر ایج میں ہیں, اور آج بھی ہیں, اور ان لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے we're gonna continue. ویلکم بیک ٹو دا ریولیوشن. بہت زبردست انٹینس باتیں چل رہی ہیں, تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. جی دیکھیے, دس از دا موسٹ فنڈامنٹل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ کہ اگر آپ ایک روحانی ڈائمینشن پہ چلنا چاہتے ہو تو پہلے ڈیسائیڈ اینڈ تھنک ود, اپنے غار ہرا میں جاؤ. گو ان یور اون غار ہرا. ایوری ہیز اے غار ہرا آف ہز اون. غار ہرا کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے ایک لمحے کے لیے رک کے سوچو کہ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے. اینڈ ونس یو ڈیسائیڈ کہ میں نے اسپرچل ڈائمینشن پہ چلنا ہے, اپنی خودی کو ریوائو کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, دین آلسو لک فار سمبڈی کہ جو آلریڈی سفر پہ چل چکا ہو, جو تمہیں گائیڈ کر سکے. اور علامہ اقبال بذات خود, دیکھیے بعض کلام ایسے ہوتے ہیں, بزرگ جب یہ کتابیں لکھتے ہیں نا, جب یہ بزرگوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں تو اس کلام میں برکت ہوتی ہے, اور آپ اس کتاب کو پڑھ کے ہی انرجائز ہو جاتے ہیں. کہ بعض کتابیں آپ کے وجود پہ اتنا افیکٹ کرتی, کلیات اقبال اس میں سے ایک ہے, بذات خود قرآن پاک اس میں سے ایک ہے. قرآن پاک پڑھ کے انسان کے وجود کو, تلاوت سن کے انسان کا کیمسٹری چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ کے بندے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے, اتنی فورس فیلڈز ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جا کے, تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کرنا پڑتا ہے what was that? That's how I feel when I'm with you. That's how I feel when I'm with you. Well, but there are so many people who do that to me. Exactly. I mean that the trail never stops, and I hopefully it doesn't stop. آپ سے جو سیکھتے ہیں وہ ہم بھی کسی سے رزق سیکھ کے تقسیم کر رہے ہیں نا. ہمارے بھی بزرگ استاد بڑے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کچھ سکھایا, ورنہ نعوذ باللہ یہ سب چیز اپنے علم سے سیکھی ہوئی تو نہیں ہوتی ہے. کوئی انسان اگر تکبر یہ کرے کہ میں نے قوت بازو سے یہ سب سیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا, کیونکہ یہ اللہ کا کرم اور احسان کے سلاو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لیکن اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو ایسے دوست تلاش کرنے پڑتے ہیں. دین واٹ ہیپن, پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مشکل سفر ہے, وی ریئلائز, کیونکہ حالات جو آج کل ہیں وہ کیا ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جس میں اقبال ڈیفائن کرتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات تمہیں نظر آئیں گے وہ تمہیں یہ نظر آئیں گے کہ ہم نے اپنے کعبہ کو بتوں سے آباد کیا ہوا ہے. وہ بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ 360 بت جو کعبے میں اس وقت تھے, آج بھی ہمارے معاشرے میں 360 بت ہیں, ہمارے دلوں میں 360 بت ہیں, ہمارے معاشرے میں 360 بت ہیں. خندزن کفر است بر اسلام ماں, کفر کا حال یہ ہے کہ ہمارے اسلام پر ہنس رہا ہے, دے لافنگ ایٹ اس, کہ یعنی کس قسم کے مسلمان ہیں, ان کے باپ دادا پوری دنیا فتح کرتے تھے,
اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حب دنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہیں، دنیا کی محبت میں ہیں، موت سے خوف کھاتے ہیں، بزدل بغیرت بے شرم ہوئے ہوئے ہیں، اور کفر ہم سے روب نہیں کھاتا. دے ناٹ افریڈ آف اس، دے ناٹ اسکیئرڈ آف اس. جب مسلمان اتنے بے شرمی کی حالت میں آ جائیں کہ جو انوائرمنٹ ہے ہمارے اطراف میں، تو اس ماحول میں کسی سے یہ کہنا کہ سٹینڈ لے کے اپنی عزت خودی اور عزت وقار کے لیے، ڈگنیٹی کے لیے سٹینڈ لو، تو لوگ اس سے یہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے. اور جو سٹینڈ لے گا اس کو کہیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنسیز ہوں گی جب ہی سٹینڈ لے رہا ہے، ورنہ انسان میں ایز اف آج کے دور میں بندے ایجنسیوں کے بغیر کوئی کام نہیں ایجنسیوں کے بغیر، یا آج کے دور میں کیا اللہ کے غیرت مند بندے ختم ہو گئے؟ از دس واٹ پیپل آر سیئنگ؟ That's exactly what they're saying. اور وہ جو ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک انہونی بات ہے. کہتے ہیں یہ باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی جو آپ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ we change all our lives, we turn into some fanatic. وہ یہ اس کو اس طرح پکچر کرتے دیکھو ہیں. علی، ایک بات یاد رکھو، اگر اسلامک ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے، ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے زندگی کے 20 30 40 سال گزار لیے تھے کفر میں، اس کے بعد یو ٹرن کیا. They have all made U-turns in their life after they had passed 30-40 years of their life. تو زندگی میں انسان یو ٹرن کرتا ہے، آدھی Do you عمر میں think کرتا ہے. that's happening to me now, right It's now? happening to all of us. Yeah. We all make major decisions. اب جب بھی کسی صحابی نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد کسی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ ماضی میں تو تم یہ کرتے تھے، اب تم یہ کر رہے ہو. کوئی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی پہلے تو آپ اس سسٹم کا حصہ تھے، آج آپ کو یہ باتیں یاد آ گئی ہیں، تو یار دس از اٹ آلویز ہیپنز ود ایوری پرسن ان لائف. کیٹ اسٹیون ساری عمر پاپ سنگر رہا ہے، لیکن اب 70s کے بعد یوسف اسلام بن گیا جا کے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ he's back on with his میں نے بھی پرسوں ہی اس کی پرفارمنس دیکھی، وہ واپس اپنے گٹار اور اس پہ آ گیا، لیکن he is singing for a cause. وہ یہ ہے کہ پہلے تو اس نے بالکل ایک ریجیکٹ کر دیا تھا نا کہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ پتلون شتلون واپس اس میں گٹار شٹار، اور لیکن وہ جو گانے گا رہا ہے وہ پریز آف اللہ اینڈ آل دوز آئیڈیالوجیز. اور اسی طرح لیوپولڈ ویس محمد اسد بن گئے جا کے، اسی طریقے سے مارٹن لینگز جو ہیں وہ ابو بکر سراج الدین بن گئے جا کے. تو اسی جب یہ سارے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں زندگی کے آدھے موڑ پہ جا کے، تو یہ اس بات کے تانے نہیں دیے جاتے کہ پہلے تم اس طرح کیا کرتے تھے اور اب تم کیا کر رہے ہو. دا پوائنٹ از کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انسان خوش نصیب ہے کہ اس کی زندگی کا سانس بند ہونے سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور انسان کو اس موقع کی قدر کرنی چاہیے جو سانس اس کو ملا ہوا ہے. Anybody who wants to bring around change، پہلے اس کو چینج اپنے وجود میں لانا ہے، کیونکہ زمانے کے جو حالات ہیں اس وقت وہ بہت مشکل ہیں، بہت بڑا چیلنج ہے اپنے آپ کو. دریا ہے جس میں آپ کو بہا کے لے جائیں گے، یعنی اٹس لائک تیز دریا میں آپ کو اگینسٹ دا ٹائڈ، اگینسٹ دا کرنٹ سوئم کرنا ہے. Nobody wants to do that. Nobody wants to do that because it's struggle, because it's difficult. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا یا عقاب، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اگر ہیڈ ونڈ نہ ہو جہاز پہ تو جہاز کبھی ٹیک آف نہ کرے. اب یہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہیڈ ونڈ بہت زیادہ ہے، لیٹس میک اٹ اے ٹیل ونڈ، اس کے ساتھ ساتھ چل جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نو، ول کٹ تھرو اٹ، ول میک آور وے تھرو. اور یہی غیرت مند دلیر لوگ جو تاریخیں تبدیل کرتے ہیں ان میں یہ ایٹریبیوٹ یونیک ہوتا ہے. ان کے نزدیک شکست ہم ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا. Going against the grain is they always go against the tide. آپ کو جو فرق نظر آئے گا اس شخص میں کہ جو کچھ بھی نہیں ہے، جس کا نام بھی تاریخ نہیں جانتی ہے، اور اس شخص کا کہ جس نے تاریخیں تبدیل کر دی. تاریخیں تبدیل کرنے والے always went against the tide. Wow. I don't know, the question we're going to ask people ke, do you want people jo swim with the tide or go against the tide? Because I see it in every day. آج کل کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہی ہے کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوری جو باتیں ہم اس پروگرام کے اوپر کر رہے ہیں اقبال کی ڈاکٹرن کے حساب سے اور اسلام کی ڈاکٹرن کے حساب سے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کرنا ناممکن ہے. بیکاز وہ اپنی اس زندگی کے اندر، اس دلدل کے اندر اتنا پھنس چکے ہیں کہ ان کے لیے نکلنا شاید بہت مشکل ہے. اگر امپاسبل نہیں تو بہت مشکل ہے، اور وہ مشکل کام کوئی کرنا نہیں چاہتے. اور آئی کین سی دا پوائنٹ ہیئر جب حکیم صاحب یہ سب باتیں بتاتے ہیں کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے جسٹ ٹو ریئلائز یور اون سیلف کہ وٹ یو آر کیپیبل آف. اینڈ ود دیٹ وی گونا گو آن اے بریک، اینڈ آفٹر دا بریک وی گونا کم اینڈ کنکلوڈ دی شو. ویلکم بیک. جی حکیم صاحب، دیکھیے وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ جو ٹائٹ کے خلاف جانے والی بات ہے، معاشرے کا حال کیا بنا ہوا ہے. اقبال نے اسرار خودی میں اس وقت بھی یہی حال تھا، جو اینالائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں، شیخ در عشق بتاں اسلام باخت، رشتہ تسبیح از زنار ساخت. جو شیوخ ہیں، جو علماء ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے بتوں کی محبت میں، سوشلزم کی محبت میں، نیشنلزم کی محبت میں، کمیونزم کی محبت میں، کانگریس کی محبت میں
انہوں نے اپنے بتوں کی محبت میں اسلام ہاتھ سے چھوڑ دیا, اور جو ان کی تسبیح تھی اس کے اندر انہوں نے ہندوؤں کے بت پرو لیے جا کے. اور بوڑھے لوگوں کا عالم یہ ہے, دیکھیے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ انسان سفید بال ہو گئے تو اس نے یہ بال تجربے سے سفید کیے ہوں گے, جس کی وجہ سے سمجھداری کی باتیں کرے گا. جب معاشرے کے بوڑھے جاہلوں والی باتیں کرنے لگے تو اقبال اس پہ کہتے ہیں کہ حال یہ ہے ہمارے بزرگوں کا کہ بوڑھے لوگ صرف اس لیے بزرگ ہیں کہ بال سفید ہیں, ورنہ باتیں ان کی بزرگی والی نہیں ہیں, چھوٹے بچے ان پہ ہنس رہے ہیں. اور اس حالت کی وجہ سے اقبال نے وہ دعا کی تھی کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کرتے, یا اللہ زمانے کے انداز بدلے گئے, زمانے کے انداز بدلے گئے. وہ شاید آپ نے بھی گایا تھا یہ کہ زمانے کو انداز بدلے گئے اور نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بیوٹیفل. تو خرد کو غلامی سے آزاد کر کا مطلب ہی یہی تھا اس وقت کہ خرد کہتے ہیں عقل کو, انٹلیکٹ کو, کہ انٹلیکٹ غلام ہو گئی ہے لوگوں کی. جو بڑی جنریشن ہے, جو بڑی جس نے انگریزوں کی غلامی کی, انگریزوں کے نظام میں پڑے ہوئے سسٹم کو دیکھا ہوا ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اس کو توڑ کیسے سکتے ہیں. ہاؤ کین وی سوئم اگینسٹ دی ٹائیڈ. مگر نوجوان کر سکتے ہیں, بیکاز ان میں جذبہ ہوتا ہے, پیورٹی ہوتی ہے, جوش ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے, نائیو ہوتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. اور یہ نائیوٹی ان کی پیور ہوتی ہے, پیورٹی ہوتی ہے, دیٹ کوڈ بی اسٹرینتھ, سنسیئرٹی ہے, سچائی ہے یہ. اور اسی لیے اقبال کا بھی ایمفسس نوجوانوں کے اوپر ہے. اور ہم بھی جو پیغام اگر ہمارا مشن آپ جو جانتے ہیں اس کو کہ جو سب سے زیادہ وائلڈ فائر کی طرح یہ پھیل رہا ہے دنیا میں, تو نوجوانوں میں پھیل رہا ہے. بالکل. اور ان نوجوانوں میں خاص طور پر کہ جو یورپ اور مغرب کو اچھی طرح دیکھ چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مغرب کا بینکنگ سسٹم, اس کا پولیٹیکل سسٹم, اس کا سوشل آرڈر, اس نے انسانیت کو کتنا ذلیل کر دیا, تباہ برباد کر دیا. جس طرح کہ کل ایک صاحب جو آپ سے سوال پوچھے تھے کہ جی کیا ہمیں ان لوگوں کا ایتھک, ورک ایتھک کو نہیں دیکھنا چاہیے. دیٹ واز اے ویری گڈ کوشچن ان دا سینس کہ جی یہ جو لوگ ہمارے پہ اب قبضہ کر کے بیٹھ گئے پوری دنیا کے اوپر, اور ان کے ورک ایتھک کو ہمیں دیکھ کے کرنا چاہیے کہ وی شوڈ لرن فرام سم تھنگ فرام دیئر ورک ایتھک. اس پہ آپ نے جواب دیا تھا کیا ورک ایتھک, کہ انہوں نے اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے کروڑوں انسانوں کو ایڈز میں مبتلا کر دیا, اپنے کھانے کی سپلائیز بیچنے کے لیے اربوں انسانوں کو بھوکا مار دیا. واٹ ورک ایتھکس؟ That's not ethics. That's not ethics. That's crime. That's crime against humanity. That's iblis. That's shaitaniyat. You see, that's satanic. یہ مغرب کے جو پورا نظام ہے, جو اپنے خنجر سے باپ خودکشی کر رہا ہے, جس کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے, اس کی کوئی ورک ایتھکس نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دین چھوڑ چکے ہیں, اس لیے کہ morality چھوڑ چکے ہیں, اخلاقیات چھوڑ چکے ہیں. انسان جب دیکھتا ہے نا تو مایوس ہو جاتا ہے. اس وقت بھی لوگ مایوس ہوتے تھے. تو اقبال نے یہی بات کہی نوجوانوں کو مخاطب کر کے, بڑی خوبصورت ہے. نالا و فریاد ماتم تاکو جاؤ, سینہ کو بھی ہائے پہم تاکو جاؤ. کب تک تم روتے رہو گے, پیٹتے رہو گے اپنے آپ کو کہ یہ مصیبتیں ہیں, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, کون ٹھیک کرے گا, لیڈر کہاں سے آئے گا, اور کب تک تم ماتم کرتے رہو گے اپنا. دیکھیے اقبال کی ڈاکٹرن کیا ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم اس کو سمرائز کر دیتے ہیں. اقبال کی نظر میں کائنات میں جو تبدیلی آنی ہے وہ آپ کی اپنی اسٹریٹجی, ٹیکٹکس, پلاننگ سے آنی ہے. It's not going to happen on its own. کوئی آپ کی اگر کسی دوسرے نے آپ کے لیے پلان کیا تو وہ پھر اپنے لیے پلان کر رہا ہے, آپ کے لیے نہیں کر رہا, جو کہ 250 سال سے ہو رہا ہے, جو بلکہ ہزاروں سال سے ہو رہا ہے, لیکن اس وقت ماڈرن ایج میں یہی ہو. اگر تم ماتم کرتے رہو گے, اور اس وقت 99% لوگوں کا حال اپنے آس پاس میں دیکھ لیجیے, معاشرے کی برائیوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ہنگامے کتنے ہیں, دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے, کرپشن اتنی ہے, لیڈر کرپٹ ہیں, کہاں سے آئے گا, کہاں سے جائے گا, ایوری بڈی از کرائنگ اوور دس. لیکن ہو از گوئنگ ٹو بی دی ایجنٹ آف چینج؟ ویری فیو. بیکاز اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے اسٹینڈ لینا پڑتا ہے, اس کے لیے کفر کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے چاہے وہ کفر ہمارے حکمران ہو, یا وہ کفر بیت اللہ محسود ہو, یا کفر دہشت گرد ہو, یا زائنسٹ ہو, یا بینکنگ سسٹم ہو, یا کفر کر یہ جس مرضی فارم میں وہ سامنے آئے. somebody will have to take a stand and risk himself, risk his family, risk his career. کیونکہ یاد رکھو یہ جو for modern people identifying the kufr also is, دیکھیں کفر بھی تو شکلیں چینج کر کے آتا ہے. دیکھیے ہر کفر کی ریکگنیشن اقبال نے کرائی ہے. ہم آگے چلیں گے اس کے, ہم نے ڈسکشن کی بھی ہے پاس میں اس کو. سو دا پوائنٹ از کہ اب ڈاکٹرن اقبال کی یہی ہے کہ ماتم بند کریں. وی آر گوئنگ ٹو ریوائو اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریوائو اللہ کے فضل سے, بائی آور اون اسٹرینتھ, بائی آور اون اسٹریٹجی, بائی آور اون پلاننگ. That's what going to create Iqbal ka Pakistan, nothing else. That's beautiful, and I hope, because while he says all these things, and I can feel it, اور وہ ایک انرجی کمرے میں, اور مجھے پتا ہے کہ یہ انرجی ٹرانسفارم ہو کے ٹی وی اسکرین سے باہر ڈیفینیٹلی جا رہی ہے, اور آپ لوگ بھی اس کو فیل کر رہے ہیں. اور یہ ڈاکٹرن جو ہے we're gonna stick to it. This revolution will be televised. Thank you very much.